السلام علیکم، میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل۔ میں نے رات کو اپنے فیس بک پیج پر اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، سوری کہ میں نے آپ کو لیٹ بتایا تھا کہ پچھلے 3-4 دن سے میری کوئی ویڈیو آپ کو نہیں مل رہی تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ میرے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، سو اس وجہ سے جو ہے میں اپنے چینل پر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اور وہاں پر جب میں نے فیس بک پیج پر اور فیس بک کی آئی ڈی پر بتایا اور جو آپ لوگوں نے دعائیں دی ہیں اس کی مغفرت کے لیے، سو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ویسے تو آج میں ویڈیو نہیں بنانے والا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ واٹس ایپ آ رہے تھے، کالز آ رہی تھی، میسیج آ رہے تھے کہ زوار بھائی جو موجودہ حکومت نے ایمنسٹی اسکیم دی ہے، کیا اس میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسی گاڑی لے لیں تو ہم اس کی رجسٹریشن کرا سکیں گے یا نہیں کرا سکیں گے؟ سو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ آج میں آپ کو یہ بات کلیئر بتاؤں گا کہ آپ یہ گاڑیاں رجسٹریشن کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے، یا پھر اس ایمنسٹی اسکیم میں جو این سی پی گاڑیاں ہیں ان کو بھی موجودہ حکومت نے ایڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ سو میں نے بھی یہ نیوز دیکھی تھی کہ پاکستان میں جو این سی پی گاڑیاں ہیں وہ اب آپ لوگ رجسٹریشن اس کی کرا سکتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت نے باقاعدگی سے اعلان کر دیا ہے کہ ان گاڑیوں کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ میں اس خبر کو فیک نیوز کہوں گا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیک ویو لینے کے لیے یا پھر اپنے چینل کی جو ہے اس کو گروتھ کرنے کے لیے ایسے تھمبنیل لگا کے آپ کو جو ہے آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں، اور مجھے آج تک معلوم نہیں ہوا کہ ان لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ میں آپ کو کلیئر بتاتا جاؤں کہ جو موجودہ حکومت نے ایمنسٹی اسکیم دی ہے اس میں این سی پی گاڑیاں جو ہیں وہ اس میں ایڈ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے؟ میری بات غور سے سن لیں کہ یہ گاڑیاں این سی پی گاڑیاں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ ایمنسٹی اسکیم میں ایڈ نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ ہاں، موجودہ حکومت ایمنسٹی اسکیم لے کر آئی ہے، لیکن ہمیشہ سے جو بھی ایمنسٹی اسکیم آتی ہے، چاہے تو وہ سابقہ دور حکومت ہو یا موجودہ دور حکومت ہو، یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو کالا دھن ہوتا ہے اس کو سفید کرنے کے لیے یہ لوگ ایسی اسکیم لے آتے ہیں، اور اس میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ ہمیشہ امیروں کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے جو کالے دھن ہوتے ہیں ان کو سفید کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیمیں ہر حکومت لے کر آتی ہے۔ میں کسی حکومت کو جو ہے تنقید بالکل نہیں بنانے والا، جو ایک ریئل بات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ایسی ایمنسٹی اسکیم جسٹ امیروں کے لیے آتی ہے، غریبوں کے لیے نہیں آتی۔ اور جو این سی پی جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں جسٹ وہ لوگ چلا سکتے ہیں جو فاٹا کے ایریا میں سوات ہو گیا، وہاں پر دیر کا ایریا ہے، وہاں پر وہ لوگ تو ان گاڑیوں کو جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ان کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ پنجاب میں یا کے پی کے بہت سے ایسے حصے ہیں جہاں پر ممنوع ہیں ایسی گاڑیاں۔ اور اگر کوئی ایسی گاڑی چلا رہا ہے پنجاب میں تو بھائی جو ہوتے ہیں پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ جو پاکستان کا قانون ہے وہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے، غریبوں کے اوپر سخت ہوتا ہے، امیروں کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے۔ سو میں آپ کو یہ خبر دینے کے لیے آیا تھا کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ ہم سے نان کسٹم پیڈ گاڑی لے لو، اب جو ہے یہ ایمنسٹی اسکیم میں آ چکی ہے تو اس کی جو ہے لیگلی طریقے سے جو ہے رجسٹریشن ہو جائے گی، سو ابھی تک جو ہے یہ گاڑیوں کے اوپر اس اسکیم کو ایڈ نہیں کیا گیا، آپ ایسی گاڑیاں مت لیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک جو ہے ویڈیو بنائی تھی جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں لینے کے فائدے اور نقصانات، تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ گاڑیاں کس طریقے سے پاکستان میں آتی ہیں، تو وہاں پر وہ لوگ آئی تھنک جو ایسا کام کرتے ہیں نیچے کومنٹس میں انہوں نے جو ہے مجھے بہت برا بھلا کہا، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اس بندے کو۔ میں آج بھی کہوں گا، کل بھی کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں یہ اللیگل طریقے سے، یہ غیر قانونی طریقے سے چمن بارڈر سے یا جہاں سے بھی آتی ہیں، سو ان گاڑیوں کی پاکستان میں رجسٹریشن پوسیبل بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں سے بھی کوئی ایسی گاڑی بائی نہ کریں۔ ہاں، اگر حکومت باقاعدگی سے اعلان کر دیتی ہے کہ ایمنسٹی اسکیم میں وہ گاڑیاں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ ایڈ ہم نے کر لی ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ اسکیم بھی جسٹ فاٹا کے لوگوں کے لیے ہوگی، ان لوگوں کے لیے ہوگی جو وہاں پر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یوز کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کو اس ایمنسٹی اسکیم میں آئی تھنک گورنمنٹ جو ہے لے کر آئے گی کہ وہ لوگ جو این سی پی گاڑیاں چلا رہے ہیں سو ان کو یہ سہولت دی جائے تاکہ ان گاڑیوں کی رجسٹریشن ہو سکے اور وہ لیگلی طریقے سے جو ہے ان گاڑیوں کو یوز کر سکیں۔ سو یہ چھوٹی سی نیوز تھی، اور لاسٹ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے میرے فادر ان لا کے لیے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے اچھے ریویو اور اچھی آٹو
نیوز लेकर आता रहूँगा जो सच पर मबनी होंगी, क्योंकि झूठ बोलकर अगर किसी को आप जो है रॉन्ग न्यूज़ दे रहे हैं या उसको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उसका नुकसान होता है, तो उसका अल्लाह पाक हमें जो है इस दुनिया में भी उसका अजाब हमें भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी अजाब भुगतना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी करना, ताकि मेरे वो दोस्त जो इस एनवेस्टी स्कीम वाले चक्कर में पड़ के कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी खरीद बैठे और बाद में उसकी रजिस्ट्रेशन ना हो तो उनकी जो अर्निंग है वो ज़ाया हो जाएगी। सो वीडियो को लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करना है। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।